اس طرح کا کنٹینٹ دوگے, جب آپ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں لے کے آؤ گے, ان کو جو ہے ایمفیسائز کرو گے لوگوں کے اوپر, تو پھر لوگ آپ پہ تنقید کیوں نہ کریں. فیملی ولاگرز کو لے کے نا لوگ, فیملی ولاگنگ اچھی نہیں ہے. فیملی ولاگنگ اچھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اچھی ہو سکتی ہے اگر اس کے کوئی ایتھیکلی اسٹینڈرڈز جو ہیں ان کو ڈاؤن نہ کیا جائے. یوٹیوبر ہے, ملینز میں اس کے سبسکرائبرز, ان کے والد محترم ہوئے اغوا, ٹھیک ہے, وہ آؤٹ آف کنٹری تھے. عوام کو یہ ویڈیوز میں کہا کہ میرے والد محترم اغوا ہو گئے ہیں, عوام ماننے کو تیار نہیں تھی. عوام سمجھ رہی تھی کہ یہ پھر کوئی پرینک کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اب پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ بن چکا ہے. آپ اس کی پرسنل ایک قسم کی اس کو پرسنل ٹارگٹ کریں گے, اور میرے خیال میں کوئی اچھائی اس کی آپ سامنے بالکل لائیں گے نہیں. ریحان طارق جو کہ جرنلسٹ ہیں, اس میں غلطی جو ہے نا وہ دراصل یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا انتہا بھی کیوں کرتے ہیں جن سے ایسے سوال کرنے میں, یا کسی حکیم سے ہمارا معاشرہ سیکھ رہا ہے. حکیم والا پوڈ کاسٹ دیکھ کے تو میں ڈس اپوائنٹ ہوا. جن حکیم صاحب کا ریحان طارق صاحب نے پوڈ کاسٹ کیا ہے تو وہ موصوف کہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ میرا کریں. یہ سمجھا ہے کہ میں نے ان کا نمبر لینا بھی گوارا نہیں کیا. میں اتنی اہمیت دیتے ہیں تو ہی ان کو اسکرین پہ آنے دیتے ہیں. یہ وردہ ملک جو ہم ٹک ٹاکر ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا, کس طریقے سے پھر اپنا گھر چلائیں, ہم کس طریقے سے پھر جو ہے نا, میں اپنے والد محترم کا کس طریقے سے میڈیکل اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ پورے کروں گی. عمر بہت غلط انہوں نے بات کی. دوسری خواتین جو کام کری, محنت کری, وہ کام چھوڑ کے ناچ گانے پہ لگ جائیں. میری ایک گیسٹ سے بات ہو رہی تھی, میں نے ان کو کہا کہ پلیز مجھے ٹائم دیں جو ہے اس کے لیے, پوڈ کاسٹ کے لیے, کہ اب ہم پوڈ کاسٹ سے بڑے ڈرتے ہیں. یہ ہے کہ جو پوڈ کاسٹرز ہیں یا اینکرز ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ایسی چیز ہم نکالیں جس سے عوام میں جو ہے وہ وائرل ہو, اور کوشش کی جاتی ہے کہ پرسنل تھی جو لڑکی تھی BBC, انہوں نے کوئی چینل بنایا ہوا تھا تو وہ وہاں سے وائرل ہوئی. بھائی چینل تو انفلوئنسر ہوتا ہے جس میں میرے خیال میں بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی. آج کل ہر کوئی اٹھ کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں انفلوئنسر. شادیوں کا ٹرینڈ ہے جس طریقے سے پیسے اڑانا. لڑکیوں کی بات کی جائے تو ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی ہیں لڑکوں کو, پھر رشتے بعض وقت چل نہیں پاتے اس وجہ سے. اس پہ پیرنٹس کی بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے کیونکہ اب سادگی کا زمانہ نہیں رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, AGN پوڈ کاسٹ کے ساتھ عمر شریف لغاری آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین کرامی, ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ آج کا جو گلوبل ہے, آج کی جو دنیا ہے وہ کریٹیو لوگوں کی ہے, اور وہ جو بھی کریشن کی طرف جاتا ہے, خاص طور پہ اگر ہم اسکرین کی بات کریں, کانٹینٹ کریشن سب سے بڑی چیز ہے. ہم بات کرتے ہیں کسی بھی اسکرین کی پروڈکشن کے حوالے سے, تو پری پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کی جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ اس کے میئرمنٹس کس طریقے سے لیے جاتے ہیں, یا اس کی جو اسکریننگ ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. اسی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری سوشل میڈیا کی ایپس ہیں جو آج جو ہے ایکسیسیبل ہیں ہر ایک فرد کے پاس, جس کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت یا موبائل کی سہولت موجود ہے, لیکن اس کا استعمال سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے, جس کی وجہ سے آج کا ہمارا معاشرہ, آج کی ہماری جنریشن, پریزنٹ جنریشن کی بات کروں یا کہ فیوچر جنریشن جو آنے والی نسل ہوگی, وہ بہت ساری چیزیں سفر کر رہی ہے. اسی حوالے سے آج ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. میرے ساتھ گیسٹ ہیں, خود پوڈ کاسٹر ہیں, خود اسکرین پہ اپیئرنس دیتی ہیں, اور انفلوئنسر ہیں, اور وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں. اور آج میری اور ان کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم مزید عوام کو اس حوالے سے اویئر کر سکیں. میں بات کر رہا ہوں ون اینڈ اونلی راجیہ منیر کی. السلام علیکم راجیہ. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ پرفیکٹ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جیسے میں انفلوئنسر کی بات کر رہا تھا, ایک انفلوئنسر ہوتا ہے جس میں میرے خیال میں بہت ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو, اور نجی لائف کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ ان کو آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے انٹروڈیوس کر رہے ہوتی ہیں. تو یہ کیا کرائٹیریا ہوتا ہے ویسے آپ لوگوں کا؟ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا, پیسے کے لیے ہر چیز کو جو ہے وہ میرے خیال میں اپنے اسکرین پہ دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تھینک یو سو مچ عمر فار ہیونگ می. آپ نے سوال بڑا اچھا کیا انفلوئنسرز کے حوالے سے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ آج کل ہر کوئی اٹھ کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں انفلوئنسر ہوں, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, انفلوئنس کرنا یعنی کہ آپ سوسائٹی میں کوئی امپیکٹ کریٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ پازیٹیو امپیکٹ بھی کریٹ کر سکتے. بیسیکلی ہوتا پازیٹیو ہی ہونا ہی چاہیے, نیگیٹو تو نہیں ہماری سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی کسی بھی حال میں, لیکن آج کل کچھ چیزیں نیگیٹیوٹی میں بھی بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو ہر چیز
دکھانے کرنے والا انفلوئنسر نہیں ہوتا. انفلوئنسرز میں بھی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں. کچھ لائف سٹائل بلاگنگ کر رہے ہوتے ہیں, کچھ اپنا ڈیلی لائف سٹائل دکھا رہے ہوتے ہیں, کچھ فیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, کچھ کوکنگس کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ریسیپیز کے حوالے سے, کچھ میک اپ ٹیوٹوریلس کے حوالے سے بات کر رہے ہو. تو یہ ساری نا کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ انفلوئنسرز ایسے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر, یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ سوشل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لائک کوئی کرنٹ ہیپننگ ہو جائے, آپ اس ایونٹ کو کور کرتے ہو, کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو آپ اس کے حوالے سے جو ہے ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے آپ جو ہے اس کو اپلوڈ کر دیتے ہو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کہ آپ سوسائٹی میں اویئر کر رہے ہو. ٹھیک ہے, موسٹلی یوزلی جو میرا ہوتا ہے میں تو اسی طرح سے وہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, کہ میرے کوئی ایشوز ہو جائے, کوئی بھی ایسی کوئی ہاٹ ٹاپک یا ہاٹ کرنٹ ٹاپک جو بھی چل رہا ہو ہمارے یہاں پہ آج کل لائف میں, جو بھی ایچ اینڈ ایوری, تو مجھے جو لگے کہ یار یہ اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تو میں فوراً سے اس کے اوپر ایک ولاگ بنا کے جو ہے نا اپنا اپلوڈ کر دیتی ہوں. اس میں بڑے اچھا رسپانس آتا ہے, لوگوں کی ترجمانی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ یار ہمارا کوئی نمائندہ ہو, کوئی ہماری طرف سے بات کرے. تو بیسیکلی یہ کیٹیگریز اس طرح سے ورک کرتی ہیں. اب ہر ایک انسان اٹھ کے فیشن بھی کر رہا ہے, کوکنگ بھی کر رہا ہے, اور وہ ساری چیزیں کر رہا ہے, تو وہ ایک ڈومین نہیں رہتی. ٹھیک ہے, وہ پھر آپ کریٹر میں بھی آ جاتے ہو. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک انفلوئنسر ایک اسپیسیفک کیٹیگری کو لے کے چلتا ہے تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہونا چاہیے. اس کی ایکسپرٹیز بھی بڑھتی ہیں, اس کی کمانڈ بھی اس چیز پہ زیادہ ہو جاتی ہے. میں اگر اگزامپل دوں, فار انسٹنس اگر کوئی پروڈکٹ ہے, اگر کوئی پروڈکٹ آپ لوگوں کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو ایز اے پیئر پیکیج آپ کو ملتا ہے اس کا, تو وہ آپ نہیں سمجھتی کہ بہت سارے انفلوئنسرز آج پاکستان کے اندر جو ہے اس کے سائڈ ایفیکٹس یا اس کی اصل جانچ پڑتال کے بغیر ہی اس کو جو ہے وہ اسکرین پہ اپنی آڈینس کو دکھا دیتی ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے, ویسے ایک بات کو انفلوئنسرز کو بڑا سننا پڑتا ہے کہ یہ مفت کا کھاتے ہیں, مفت کی چیزیں ان کو ملتی ہیں, استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ میں ان کو بتا دوں کہ اتنا بھی کام نہیں ہوتا. اس کے پیچھے بڑی ایفرٹ ہوتی ہے, پروڈکٹ کو دکھانا, پروڈکٹ کے بارے میں اس کی فوٹوگرافی کرنا, پروڈکٹ فوٹوگرافی ہوتی ہے, ویڈیوز کے بارے میں کریٹ کرنا, ایک اسٹوری کے ساتھ ڈفرینٹ کیٹیگریز خیر اس میں ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آڈینس پہ جاتا ہے کہ مفت کا کھاتے پیتے ہیں. دوسری طرف جو آپ کا سوال ہے کہ ایسے ہی اٹھ کے دکھانا شروع ہو جاتے ہیں, اس کی کیا کچھ لوگ کرتے ہیں پیڈ پروموشنز, پیڈ کولیبز ہوتے ہیں ان کے. تو جو پیڈ ہوتے ہیں نا وہ مجبور ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا کوئی اس طرح سے پازیٹیو افیکٹ ہے نہیں ہے, لیکن ہم نے پیسے لیے تو ہم نے آڈینس کو بس دکھا کے ان کی ویورشپ دکھانی ہوتی ہے, کمنٹ دکھانے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنی ریچ آپ کے اس میں آئی ہے اس ویڈیو کے اندر یا اس پکچر کے اندر جو ہم نے آپ کے پروڈکٹ کے لیے لی ہے. تو وہ پھر اس طرح سے وہ نا آگے وہ شفٹ کرتی جاتی ہیں ساری چیزیں. تو بطور انفلوئنسر یہ ایک ویسے رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے. انفیکٹ اگر میں پی آرس کرتی ہوں نا تو میری سب سے بڑی, ٹھیک ہے اگر میں کچھ پیڈ پی آرس کرتی ہوں, ظاہر سی بات ہے میری محنت ہے, میں کیوں نہیں اس کا چارج کروں گی. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی چیز آڈینس کے لیے نہ لے کے آؤں, میں اپنے فالوورس کے لیے نہ لے کے آؤں جو مجھے فائدہ نہیں پہنچا رہی, تو ان کو کیسے پہنچا رہی. تو میں اس چیز سے صاف ڈینائی کر دیتی ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے پیسہ ایک طرف, لیکن اپنے کام سے آپ کا آنیسٹ ہونا یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو چیز آئے آپ لوگوں تک پہنچا دیں, پھر لوگ جب اس کا لیتے ہیں, مطلب لوگ جب اس چیز کو یوز کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے اس طرح کے افیکٹ نہیں آتے ان کو جو ان کو ایک ویڈیو یا شارٹ آؤٹ میں بتائے جاتے ہیں, تو وہ پھر کرٹیسائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا اینکرس کے حوالے سے تھوڑا سا ہم بول لیتے ہیں, اینکرس یا جرنلسٹ کی بھی بات کریں. یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر آج کل جو ہے آپ کے سامنے بہت کمپٹیشن آ گیا. اسی کمپٹیشن کے اندر ہم دیکھیں تو میرے خیال میں ایک نیپوٹزم یا ہم بات کریں کہ بائفرکیشن بھی ہے. جس طریقے سے یہ کہا جاتا ہے, یہ ایک تاثر ہے اور ایک پرسیپشن ہے کہ جو خواتین ہیں یا لڑکیاں ہیں جو اینکر بننے کا جن کو شوق ہوتا ہے, تو وہ ان کو زیادہ اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے چینلز کی جانب سے. میں اگر فار انسٹنس ایگزامپل دوں, اگر آپ کو ایک وہ خاتون تھی جو لڑکی تھی, بی بی سی انہوں نے کوئی چینل بنایا ہوا تھا, تو وہ وہاں سے وائرل ہوئیں, بھائی بھائی چینل, تو بھائی بھائی چینل سے وائرل ہوئیں, تو ان کو کسی چینل نے اٹھا لیا, نیشنل چینل نے. تو ان کی کوئی بھی سننے میں آیا کہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں تھی, کوئی ایسے ان کا پیچھے سے کوئی اسٹرگل نہیں تھی. جو کوالیفائڈ لوگ ہیں یا جو اسٹرگل کر کے آتے ہیں ان کو اسکرین پہ آنے کا موقع نہیں ملتا. یہ دوہرا معیار پھر آپ کو کس طریقے سے اس کو دیکھتی ہیں پھر؟ اچھا, اس میں 3-4 چیزیں آپ نے مجھ سے اکٹھی پوچھ لی, میں کوشش کرتی ہوں ون بائی ون ان چیزوں ان کو نا میں آپ کو ڈسکرائب کر سکتی ہوں. سب سے پہلے کہ ہماری جو آڈینس ہے نا اس کا معیار آپ چیک کریں کہ کوئی بھی ایسی فضول قسم کا کنٹینٹ جو بھی آن ایئر کیا جاتا ہے یا جو بھی آ جاتا ہے اس کو فوراً سے جو ہے وہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ بھئی واہ واہ شروع ہو گئی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ
کنٹینٹ ہے کیا, اس بات کی کوالٹی کیا ہے, اس بات کا امپیکٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو میڈیا چینلز کے تو آج کل میں کہتی ہوں کہ ان کے کیلیبر اتنے لو ہو چکے ہیں, اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ میں خود اس سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ مطلب فیل کرتی ہوں. بینگ اے میڈیا اسکالر, میں نے ماشاء اللہ سے میرا ایم فل ہے میس کمیونیکیشن ڈگری میں, اور میں جب دیکھتی ہوں نا کہ بھائی ہم جیسے لوگوں کو جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ یہ لوگ اس طرح سے پہنچ جاتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے, جن کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ان کو بولنے کا طریقہ نہیں پتا. آپ مجھے بتائیں, آپ بھی میڈیا فیلڈ سے ہیں, کیا گائز کہنا یا اس طرح سے مخاطب کرنا چینلز کے اوپر, یہ کوئی گائز جو ہے وہ تقیہ کلام ہے, یا وہ سمجھا جاتا ہے کہ میڈیا از بیسیکلی میڈیا کے جو فنکشنز ہیں اس میں ایک فنکشن یہ بھی کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو کیا آپ یہ اس ورڈ کو پرومیننٹ کر رہے ہو گائز کہنا مین اسٹریم میڈیا پہ, یا کبھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو گائز کہہ کے مخاطب کریں, لیکن آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے نہ سوچا نہ سمجھا. بڑا ایک ویل نون ماشاء اللہ سے چینل ہے ہمارے پاکستان کا, لیکن انہوں نے اس طرح سے ان کو جگہ دی کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. پھر ہم جنہوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں, یا چلے ہم بھی میں اپنی بھی بات نہیں کرتی, الحمدللہ میں بھی کہیں نہ کہیں سیٹلڈ ہوں, الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی. لیکن وہ لوگ جو اس وقت اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, اس فیلڈ کے لیے خواہش مند ہیں, تو وہ اپنی ڈگریاں پھر چھوڑ دیں, وہ بھی کہیں جا کے رپورٹنگ کر لیں, یاڑ کہہ کے, اور جو بھی ہے اس طرح کے کر کے رپورٹر بن جائیں. بھائی ان کے لیے بڑا ایک سمپل سا ہے, بھائی آپ لوگ بھی نکلو ویسی فضول کی رپورٹنگ کرو, کسی چینل کی نظر میں آ گئے, آپ کی ویورشپ, آپ فالوور آپ کے اچھے ہو گئے, آپ وائرل ہو گئے, تو چینل ویسے ہی آپ کو پک کر لے گا. فنی کنٹینٹ بنا دیں, مطلب فنی کنٹینٹ یہ آج کل وائرل ہو رہے ہیں, جو فریولس سے کنٹینٹ ہوتا ہے, یا جس میں کسی قسم کی کوئی لیسن نہیں ہوتا عوام کے لیے, صرف بلا وجہ کی باتوں پہ, وہ آج کل عوام بھی خوش ہے اور میرے خیال میں چینل والے بھی خوش ہیں. اب اس کو جرنلزم کے ساتھ مکس اپ نہ کریں نا, جرنلزم سم تھنگ ایلس. جرنلزم کے ساتھ جب اس کنٹینٹ کو آپ مکس اپ کرو گے, جرنلزم میں نا ایک باڈی ہے, ایک لینگویج ہے, ایک ایکسپریشن ہے, ایک فیل ہے. مطلب وی پیپل آر, مطلب ہم لوگ اس سوسائٹی کے لیے رسپانسبل ہیں, ہم لوگوں نے, ہمارے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر ہم نے لوگوں کو انٹرٹین بھی کرنا ہے تو وہ ایک بالکل ایک لمیٹیشنز میں رہ کے کرنا ہے کہ اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ جائے. صحافی کو لوگ بڑی ایک کرٹیسزم کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس سے کچھ غلط نہ ہو جائے. یہ ایک بات ہمارے معاشرے کو یا ہمارے ایسے میڈیا ہولڈرز جو ہیں ان کو ضرور سمجھنی چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس چیز کو سوچیں اور سمجھیں کہ جو لاکھوں لوگ میڈیا کی ڈگری کر رہے ہیں یا وہ آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں, تو ان کو مایوس مت کریں, ان کے اسٹینڈرڈس کو اتنا مت لو کریں, ان کے اسٹینڈرڈس کو اتنا مت گرائیں کہ وہ یہ خود پہ شک کریں یا خود کی قابلیت پہ کریں کہ بھئی ہم پیسہ غلط لگا رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے جو سب سے پہلے کہی کہ لڑکیوں کے لیے, لڑکیوں کو اتنا کیا فیسیلیٹیشن میڈیا جو ہے وہ کرتا ہے, جو لڑکیاں محنت کرتی ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, جو ایک محنت سے یہاں تک بالکل ان کے لیے تو میری بڑی عزت ہے, ان کے لیے رسپیکٹ کرتا ہوں, ان لڑکیوں کے جو ایک پراپر چینل سے آ کے اپنی پوزیشن میں بیٹھتی ہیں. جیسے میں اپنی ہی بات کروں, الحمدللہ ہم پراپر میڈیا کو لڑکیوں کے حوالے سے جو ہے وہ بہت نیگیٹو سمجھا جاتا ہے, لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ آج کے جو میڈیا ہے, آج کا جو میڈیا ہے وہ لڑکیوں کو بڑا اچھے سے ان کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں, ان کو بڑے اچھے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. فیمیل از لائک اے پروڈکٹ ان اے مارکیٹ, یہ ہمیں ہمارے بتایا گیا تھا جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ ایک خاتون جو ہوتی ہے نا تو وہ ایک بالکل ایک پروڈکٹ کی طرح ہوتی ہے. تو خواتین کی ضرورت ہے, ان کی ریپرزنٹیشن کی ضرورت ہے, لیکن جو آپ نے بات کی کہ وہ ایک دم سے اس طرح سے نمائندہ, میں ان کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کے اوپر ضرور کرنا چاہوں گی جو اپنی محنت سے اس فیلڈ تک پہنچتے ہیں, اس مقام تک پہنچتے ہیں. اور جو لڑکیاں غلط بول کے وائرل ہو کے اس جگہ پہ آتی ہیں, ان میں اور ہمارے کیلیبر میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو محنت کر کے جو آتی ہیں ان کے لیے ہیٹس آف. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جیسے ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں آج, ذرا پوڈ کاسٹ کے بارے سے بھی تھوڑی عوام کو اویئرنیس ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ جو گیسٹ حضرات ہیں, ٹھیک ہے, جس طریقے سے پاکستان کے اندر اب پوڈ کاسٹ کا ٹرینڈ بن چکا ہے کہ وہ ہی پوڈ کاسٹ وائرل ہوگا جس میں آپ کسی ایک معزز مہمان کو بلا کے آپ اس کی پرسنل ایک قسم کے اس کو پرسنل ٹارگٹ کریں گے, اس کی تمام جتنی بھی لے کے شروع سے زندگی کی جتنی بھی خامیاں آپ اس کے سامنے رکھ دیں گے, اور میرے خیال میں کوئی اچھائی اس کی آپ سامنے بالکل لائیں گے نہیں. اس کی سب سے بڑی مثال اگر میں اس میں کہوں, ہمارے بہت سارے جرنلسٹ ہیں, ہمارے بھائی ہیں, لیکن میرا ان سے یہ ذاتی بھی اختلاف ہے کہ پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ نہیں تھا. جو پوڈ کاسٹ جب انٹروڈیوس پاکستان کے اندر ہوا تھا, اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایک کنسٹرکٹیو گفتگو ہونی چاہیے کسی ٹاپک کے اوپر,
اور عوام کو اس پہ اویئرنیس ہونی چاہیے. میری ایک گیسٹ سے بات ہو رہی تھی, میں اس میں تھوڑا سا ایک آپ کو اسٹوری بھی بتا دیتا ہوں. میری ایک گیسٹ سے بات ہو رہی تھی تو میں نے ان کو کہا کہ پلیز مجھے ٹائم دیں جو ہے اس کے لیے, پوڈ کاسٹ کے لیے. اور میں نام لے لیتا ہوں, میری بات ہوئی زین علی قریشی صاحب سے, ایک سائبر کرائم لائر ہیں, اور ان سے میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی ادھر بیٹھا ہوں قاسم علی شاہ کی فاؤنڈیشن پہ, تو ہماری یہ گفتگو ہماری ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم پوڈ کاسٹ سے بڑے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوڈ کاسٹرز ہیں یا اینکرز ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی ایسی چیز ہم نکالیں جس سے عوام میں جو ہے وہ وائرل ہو, اور کوشش کی جاتی ہے کہ پرسنل ٹارگٹ کیا جائے. آپ اس پہ کیا اپنی ذاتی رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیے عمر, آپ نے بات بڑی اچھی کی ہے, اور آج کل جو حالات ہیں یا کچھ چیزیں چند یہ پیچھے میں کہوں کہ وائرل ہوئی ہیں, کیسے نامور ادارے کے پوڈ کاسٹ کی جانب سے ریحان طارق جو کہ جرنلسٹ ہیں, اور میں خود ان کو بڑا ایڈمائر کرتی ہوں, اور میں کہتی ہوں کہ ایک جرنلسٹ کی یا ایک اینکر کی بڑی ٹرو ڈیفینیشن ہے وہ. فارمیٹ کی بات کریں پوڈ کاسٹ کی, تو پوڈ کاسٹ از لائک آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ میرے ساتھ بات کر رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اس میں غلطی جو ہے نا وہ دراصل یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا انتہا بھی کیوں کرتے ہیں جن سے ایسے سوال کرنے پڑے. جی بالکل, کیا ایسے لوگوں کا انتہا بھی کیوں کرنا ہے کہ جن سے ہم نے ایسے سوالات کرنے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں کہ یار جن سے ہماری کوئی معاشرہ سیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ٹک ٹاکر سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹک ٹاکر سے ہمارا معاشرہ سیکھ رہا ہے, یا کسی حکیم سے ہمارا معاشرہ سیکھ رہا ہے. حکیم والا پوڈ کاسٹ دیکھ کے تو میں ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں, آپ کو سچ بتاؤں تو, کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں ٹو بی آنیسٹ میں یہ آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن حکیم صاحب کا ریحان طارق صاحب نے پوڈ کاسٹ کیا ہے, میری ایک ویڈنگ سرمنی کے اندر ان سے ملاقات ہوتی ہے, تو میرے والد محترم بھی ساتھ سے, کیونکہ میرے والد محترم کے جاننے والے تھے وہ, کیونکہ ہمارا بھی وہیں علاقہ ہے ڈی جی خان کا, تو وہ موصوف کہتے ہیں کہ پوڈ کاسٹ میرا کریں. ٹھیک ہے, تو میں نے ان سے ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ایتھیکل, میرے خیال میں گراؤنڈ کے اوپر میں نے یہ سمجھا ہے کہ میں نے ان کا نمبر لینا بھی گوارا نہیں کیا. میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کو اسکرین دینی چاہیے جو ان ایتھیکل گفتگو کرتے ہوں یا ان ایتھیکل لائف گزار رہے ہوں. جس طریقے سے انہوں نے 3 شادیاں کی اور لوگوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آج جی آپ اس طریقے سے ٹرینڈ چلائیں. ٹھیک ہے, تو میرا بھی اس چیز پہ اختلاف ہے, اور اس پہ آپ کی بھی میں رائے چاہوں گا. ہم نے تو خود ان لوگوں کو اپنے لیے رول ماڈل سلیکٹ کر لیے نا اپنی جنریشن کے لیے, ہم ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں تو ہی ان کو اسکرین پہ آنے دیتے ہیں. ہاں اگر دیکھیں آپ سے, جیسے میں نے ابھی گفتگو کی کہ ایک ٹک ٹاکر سے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سیکھ رہا ہے, یا ایک حکیم اس سے ہمارا معاشرہ سیکھ رہا ہے, جب ان سے ہمارا ایک پڑھا لکھا اینکر ایسے لوگوں کا انتخاب کرے گا اور ان کو اسکرین دے گا, ان کو لے کے آئے گا, ان سے سوالات کرے گا اور سمجھے گا کہ میں ان کا احتساب کر رہا ہوں, تو آپ خود سوچیں بینگ این اینکر آپ اس چیز کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بالکل, ہمارا کام احتساب کرنا نہیں ہے, احتساب کرنا احتساب کرنے والوں کا ہے, وہاں پہ زیادہ عدالت لگی ہوتی ہے. اور احتساب کرنا جتنی میں نے تھوڑی چھوٹا سا میں جرنلسٹ ہوں اگر, تو میں جتنی میں نے جرنلزم پڑھی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتساب صرف گورنمنٹ آفیشلز کا کر سکتے ہیں ہم, وہ جو عوامی نمائندے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے ہم سوال کر سکتے ہیں, نہ کہ ہم انفلوئنسر سے, ٹک ٹاکر سے. ان کا احتساب کرنے والی ہے بہت اور سے پلیٹ فارم سے بٹھا کے ایک عدالت لگائی ہوتی ہے, سوالات ان کے اس پہ پیمرا کو دیکھنا چاہیے. پیمرا اگر کسی قسم کی وائلیشن وہ کر رہے ہیں یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ, کسی قسم کا کانٹینٹ غلط جو ہے وہ چلا رہے ہیں, تو وہ اس پہ پیمرا میرے خیال میں ایکشن لے. باقی دوسرے, میرا خیال ہے آپ کی میری رائے یہاں پہ یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں ایز اے جرنلسٹ, وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن لوگوں کی سلیکشن میں وہ تھوڑا سا کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ صرف آڈینس اور صرف وہ جرنلسٹ کا قصور نہیں, اس میں پوری پروڈکشن ٹیم کا قصور ہے. میرے خیال میں یہ اورا جو ہے نا, یا یہ جو ٹرینڈ ہے یا یہ سوچ ہے جو پروڈکشن ایز اے ہول پروڈکشن کی بات کر رہا ہوں, ہم پری پروڈکشن کی بات کریں, پروڈکشن کی بات کریں یا پوسٹ پروڈکشن کی بات کریں, تو یہ بہت بری بات ہو گئی ہے آج کے ہماری اس انڈسٹری کے اندر کہ ہاں جی آپ نے کلپ بھی وہ لگانا ہے ساتھ, آپ نے لائن بھی اوپر وہ والی لکھنی ہے, آپ نے گیسٹ بھی ایسا بلانا ہے جو جیسا گھٹیا ہو لیکن وائرل ہو. ہاں وائرل. اور آپ یقین کریں کہ اتنا نامور وہ چینل ہے,
ان کے تھمبنیلز آپ کبھی پڑھیں تو آپ کو خود بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ مطلب what the hell is this, سب کا حال ہے, یہ ہے کیا, کیا آپ اتنی ویورشپ کو آپ اتنے بھوکے ہیں, اتنے ترسے ہوئے ہیں کہ آپ اس طرح کی چیزیں بیچ رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ بچوں کے جو رول ماڈلز ہوتے تھے, قائد اعظم, علامہ اقبال, ایدی صاحب, اس طرح کے لوگ, تو اب عام ہم اسکرین کی بھی بات کریں, طارق عزیز صاحب کی بات, طارق عزیز صاحب, یہ کیسے کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری اور آج تک لوگ ان کو جو ہے وہ ایڈمائر کرتے ہیں. اچھا, اس میں ہم بات کریں خاص طور پوڈ کاسٹ کے والے سے ہی, اور یہ تمام جو ٹرینڈز ہیں سوشل میڈیا کے, اسی میں ہی اگر جیسے ہم نے یہ ٹک ٹاک کی بات کی, ٹک ٹاک میں جیسے ابھی ریسنٹلی یہ وردہ ملک جو ہم ٹک ٹاکر ہیں, انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ گراؤنڈ پیش کیا جب وہ سوال ہمارے جرنلسٹ بھائی نے کیا کہ جی آپ ویڈیو دکھائی کہ ہاں جی یہ ناچ گانا جس طریقے سے ٹک ٹاک پہ ہوتا ہے آپ اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم کس طریقے سے پھر اپنا گھر چلائیں, ہم کس طریقے سے پھر جو ہے نا میں اپنے والد محترم کا کس طریقے سے میڈیکل اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ پورے کروں گی, یا تعلیم کے جو سارے چیزیں ہیں, تو کیا میں غلط راستے پہ پھر چل پڑوں. آپ ایز اے خاتون, ایز اے گرل, آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کیا کوئی گراؤنڈ ہے؟ یہ نہیں عمر, بہت غلط انہوں نے بات کی. ان کو پتا ہے کہ ان کو دیکھنے والے بہت لوگ ہیں, تو کیا وہ دوسری خواتین جو کام کر رہی ہیں, محنت کر رہی ہیں, وہ کام چھوڑ کے ناچ گانے پہ لگ جائیں؟ میں ہوں نا, میں پڑھی لکھی ہوں, اگر میں محنت سے آج مجھے 4 پیسے کہیں سے مل رہے ہیں لیکن میں ناشکری نہیں کر رہی, اپنے شوق کے لیے کام کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی جاؤں گی, اگر جہاں پہ ابھی تھوڑا کما رہی ہوں آگے سے, تو میں پھر چھوڑ دیتی ہوں, میں بھی جاب چھوڑ دیتی ہوں, میں بھی جو 4 پیسے آ رہے ہیں مجھے, ٹھیک ہے, آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کیا سیلریز ہیں ہماری, کیا کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میں چھوڑ دیتی ہوں, میں بھی ٹک ٹاک پہ پھر آ جاتی ہوں, میں بھی اس طرح سے کما لیتی ہوں پیسے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ, کسی نے صحیح کہا تھا کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, صحیح بات, ٹھیک ہے, اور دوسرا پڑھنے کی لکھنے کی کوشش نہیں کرتے, تو میرا خیال ہے یہ ایگزامپل ان کے اوپر سیٹ ہوتی ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی. ٹک ٹاکر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. اچھا, اگر ان میں سے چند پڑھے لکھے بھی ہیں نا, تو وہ ٹک ٹاک کے کنٹینٹ میں اتنا انڈلجڈ ہیں, اتنا انوالو ہو چکے ہیں کہ ان کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہی, ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کہاں پہ کرنی ہے, کیا نہیں کرنی. اس کی سب سے بڑی ریزن ہے کہ جن اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے ان کے اوپر, وہ ان کے اوپر ایکٹیو نہیں ہے. ان کو دیکھیں نا کہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, بے تحاشا اگر شادیوں پہ جاتے ہیں تو پیسے کے پیسے اڑا دیتے ہیں, بات کرنے کی ان کو بولنے کی تمیز نہیں ہے, جب بات کرتے ہیں تو لگتا ہی نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک ویڈیو سانگ کے اوپر, ایک ویژول کے اوپر اپنی ایک اپیرنس دے رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو پڑھائی لکھائی تو ان کے پاس ہی نہیں گزری, یا جن کو گزری ان کو پتہ نہیں. اس میں جیسے آپ نے یہ بات کی ہے, بہت بڑی کمال کی بات کی ہے, یہ جو شادیوں کا ٹرینڈ ہے, جس طریقے سے پیسے اڑانا, اور اس سے پھر خاص طور پہ جس طریقے سے, اچھا اس میں مجھے کائنڈلی یہ بھی آپ نے ساتھ بتانا, ایک تو پیسے اڑانے والی جو میں نے بات کی شادیوں کے ٹرینڈ کے حوالے سے, دوسرا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج کل جو ہے خاص طور پہ لڑکیوں کی بات کی جائے تو ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھ گئی ہیں لڑکوں سے, کیونکہ اس کی وجہ سوشل میڈیا ہے. اگر آپ کسی کپل کو دیکھیں, وہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور ریلز بنا رہے ہیں جس طریقے سے, تو وہ جی میں تو کہوں اس کمرے سے بھی کوئی بڑا بکے سامنے رکھ دیتے ہیں, اور کوئی چھوٹی برتھ ڈے ہو یا چھوٹا سا کوئی ایونٹ ہو, کوئی ایونٹ ہو تو وہ اتنا بڑا کر دیتے ہیں. اور عام روٹین کی جو لڑکیاں ہیں, جو کپل ہیں, وہ پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, وہ پھر رشتے باز کو چل نہیں پاتے اس وجہ سے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں یہی عمر کہوں گی کہ دیکھیں اس پہ پیرنٹس کی بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے. ہم جن وقتوں میں ہیں, یا ہمیں ماں باپ نے تو ہمیں چلے سکھا دیا, آگے کے جو بچے ماشاءاللہ سے ہمارے آ رہے ہیں, اس میں ہمیں رسپانسبل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں, کیونکہ اب سادگی کا زمانہ نہیں رہا. جو ہم سیکھ کے آئے ہیں وہ کبھی بھی ہمارے آنے والی ینگ جنریشن نہیں سیکھ سکتی, یا ان کو نہیں اس طرح سے سکھایا جاتا انٹل انلیس جب تک ہم خود اس کے اندر ایفرٹ پٹ نہ کریں. تو لڑکیاں بڑی حساس ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے. آپ جنت مرزا کو گچی کے بیگ پکڑے ہوئے دیکھیں گے, ان کو سٹائل مارتے ہوئے دیکھیں گے, ان کو ہر دوسرے تیسرے دن ٹریول پہ جاتا ہوا دیکھیں گے, اور ہر ایسے ایونٹ پہ جاتا دیکھیں گے کہ جن کے لیے شاید میرا خیال ہے وہ کیپیبل بھی نہیں ہے. بڑے بڑے یہاں پہ ایوارڈز ہوتے ہیں, ایوارڈ شوز ہوتے ہیں ہم کے اور دوسرے تیسرے, ان میں ان کو بھی بلا لیا جاتا ہے. جب آپ نے
सोसाइटी में लोगों के लिए कैटेगरी सेट ही नहीं की, उनके स्टैंडर्ड हाई कर दिया ना. अब एक लड़की है उसको लड़का रील्स वीडियोस बना के आवाम को दिखा रहा है कि उसको डेली किसी डिनर पे लेके जा रहा है, अच्छे ब्रांड के कपड़े लेके दे रहा है, उसको वर्ल्ड टूर करा रहा है, घुमा रहा है, फिरा रहा है. तो हर लड़की ये एक्सपेक्ट करने लग जाती है लड़के से, और जो कि एक पॉसिबल नहीं है हर लड़के के लिए कि वो एक्सपेंसेस पूरे कर सके. और इसी वजह से ये मैंने इस पे एक पहले प्रोग्राम भी किया था, और ये एक मेरी रिसर्च है इस पे कि बहुत सारे रिश्ते जो है डाइवोर्स, मैं क्योंकि एज ए लॉयर भी हूं, मैं इस चीज को समझता हूं कि जब डाइवोर्स के केसेस आते हैं तो सबसे बड़ा ग्राउंड ये एक्सपेंसेस का भी होता है, एक्सपेंसेस का होता है. और जाहिर सी बात है, अब आपने उनको दिखाया, पैसा दिखाया, आपने एक लाइफस्टाइल दिखाया, एक रील का लाइफस्टाइल दिखाया. रील और रियल में बड़ा फर्क होता है. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है. रियल लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, कॉम्प्रोमाइजेस. आपको ये चीजें रियल लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं. एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की रियल लाइफ कभी भी रियल लाइफ के साथ आप कंपेरेटिव नहीं कर सकते. बहुत बड़ी बात है. ठीक है, आप उसको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते. जो चीज दिखाई जाती है जरूरी नहीं कि वो रियल लाइफ में वैसी हो. तो इसमें हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है ना कि हम देखिए, मीडिया लिटरेसी क्या होती है कि आपको पता चले ना कि आप जो कंटेंट देख रहे हैं वो आपको फायदा दे रहा है, आप जो चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. मैं एक बात करना चाहूँगा, सबसे बड़ा ये भी इशू बन गया अब कि खासतौर पे प्रैंक्स के हवाले से अगर आप देखें तो प्रैंक्स के लिए इतना स्टैंडर्ड लो कर दिया गया है. मतलब कि आप मोरालिटी को देख लें या आप जो घरेलू संजीदगी होती है उसको कोई मनुज़े खातिर ही नहीं लगा रहे, ये कंटेंट बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. रिसेंटली वेला मुंडा नामी एक मशहूर जो है वो यूट्यूबर है, मिलियंस में उसके सब्सक्राइबर्स हैं. उनने पहले बहुत सारे जो है वो प्रैंक्स किए हैं. रिसेंटली उनके वालिद मोहतरम हुए अगवा, ठीक है, वो आउट ऑफ कंट्री थे. उन्होंने रो के अवाम को ये वीडियोस में कहा कि मेरे वालिद मोहतरम अगवा हो गए हैं, और इदारों से कहा कि प्लीज़ उनके लिए कुछ करें. लेकिन अवाम मानने को तैयार नहीं थी. अवाम समझ रही थी कि ये फिर कोई प्रैंक कर रहे हैं. तो ये हालत हाल है. अब इसमें आप देखें कि रजब भट्ट जो है, मैं आपसे इसी के ऊपर आना चाह रही थी, इस बात के ऊपर कि फैमिली व्लॉगर्स क्यों इतने ज्यादा क्रिटिसाइज किए जाते हैं हमारी सोसाइटी में. भैया, आप जब इस तरह का कंटेंट दोगे, जब आप इस तरह की चीजें जो है हमारे माशरे में लेके आओगे, उनको जो है एम्फेसाइज करोगे लोगों के ऊपर, तो फिर लोग आप पे तनकीद क्यों ना करें, लोग आप पे सवाल क्यों ना करें. जब आप एक गलत चीज को प्रमोट करते हो, आप फैमिली व्लॉगर्स को लेके ना लोग, फैमिली व्लॉगिंग अच्छी नहीं है. मैं कहती हूँ कि फैमिली व्लॉगिंग अच्छी हो सकती है, ठीक है, अच्छी हो सकती है अगर इसके कोई एथिकली स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको डाउन ना किया जाए, उनको बेहतर तरीके से रखा जाए, तो फैमिली व्लॉगिंग जायज है. लेकिन इस तरह की गलत हरकतें, इस तरह के वो जो है हथकंडे अपनाना, मैं वही तो बता रहा हूँ, इससे बढ़ के क्या ही घटिया हो सकता है कि अल्लाह माफ करे, आप अपनी वालिदा को, मैं रजब भट्ट की बात कर रहा हूँ, रजब भट्ट की और उसकी जो सिस्टर हैं, यूट्यूबर हैं, वो अपनी वालिदा को प्रैंक कर रही हैं कि वालिदा मर गई है और वो रो रहे हैं, और वालिदा को, मैं कहती हूँ हमारे घरों में अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो, इंसान को पता भी, हम ऐसा सोचे भी ना, अगर हम एज हम लोग कॉमन पीपल हम अगर ऐसा सोचे भी ना तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं. हम अपने माँ बाप के लिए सोच रहे हैं, हम सोच भी हमारी गवारा नहीं जाती, लेकिन फिर वो तनकीद का निशाना इसीलिए बनते हैं ना कि अपने माँ बाप को मार रहे हो. भाई, आप सिर्फ चंद व्यूज की खातिर, ये तो आपकी मेंटालिटी है. फिर मैं वही बात कहती हूँ कि पढ़े लिखे होते ना तो काश इस चीज़ को थोड़ा सा समझ, पढ़ा लिखा होना, बाज़ औक़ात ये भी हमारे यहाँ पे टर्म्स माशरे में यूज़ होती है कि पढ़ लिख के गवा दिया. कुछ लोग पढ़ लिख के गवा देते हैं. मैं कहती हूँ कि तालीम हमेशा वहीं पे काम करती है जहाँ पे आपकी तरबियत हो. ठीक है, तालीम कभी भी अकेले काम नहीं आपकी करती. अगर आपके पास तालीम है और आपके पास तरबियत नहीं है, आपको पता है कि आपका बेसिक नॉलेज क्या है, लेकिन अगर आपके घर वालों ने आपको ये नहीं सिखाया कि बड़े को सलाम करना है, छोटों से शफकत से पेश आना है, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे आपकी तालीम और एजुकेशन जीरो है. लेकिन ये लोग इस तरह से आते हैं सामने लोगों के, और लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करते हैं, और घटिया किस्म के मजाक करते हैं, अपने वालिदैन को मार देते हैं. ये मेरा ख्याल है ये बड़ा एक लो स्टैंडर्ड किस्म का. अच्छा, इसमें आप क्या समझिए, इस तरीके का जो कंटेंट बनाया जा रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है, आप फ्यूचर क्या प्रेडिक्शन देती हैं? क्या इस पे किस तरीके से फिर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, कुछ चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट करेगी? ये मामला तो हाथ से निकलता जा रहा है ना. देखिए ना,
کنٹینٹ کریٹر کا کیا کریشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز آپ اپنے معاشرے میں لے کے آئیں جو انوویٹ کریں, جو ایک نیو ہو, جو آپ اس کو جس کو کریٹ کریں جس کا پازیٹیو امپیکٹ. میں کہتی ہوں میڈیا کے اوپر کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان کو چاہیے وہ پازیٹیوٹی کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوں. ان کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کریں, ٹھیک ہے, نہ کہ آپ غلط کنٹینٹ یا غلط چیزوں کو پروموٹ کریں اور نیگیٹیوٹی کو آپ پروموٹ کریں. تو آنے والے وقتوں میں چاہتی ہوں کہ جس طرح سے یہاں پہ بڑے بڑے لوگوں کا احتساب ہو رہا ہے, جیسے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں ڈکی بھائی کو پکڑ کے لے گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور FIA کے اداروں میں ان کی جو ہے وہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے فیملی ولاگنگ کے حوالے سے, اور کچھ خیر منی کی جو بھی سچویشن چل رہی ہے. جب ان جیسے لوگوں کے اوپر آپ نے کیا تو آپ چھوٹے چھوٹے ٹک ٹاکرز اور ایسے لوگوں پہ بھی تو کریں نا, جو لوگ معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں, جو لوگ ایک فیک لائف سٹائل لوگوں کو دے رہے ہیں, جو لوگ ایسے لوگوں کی امیدیں ابھار رہے ہیں جو حقیقت سے بہت زیادہ دور ہیں. ایک عام انسان آج کے دور میں, آپ کو بھی اس کا پتہ ہے کہ آج کی حقیقت اگر آپ دیکھیں, آج کے دور میں ایک انسان کے لیے جو 50 سے 60 ہزار بھی کماتا ہے نا, اس کے کنبے کے لیے 2 وقت کی روٹی کھلانا بھی اس کے لیے بہت مشکل کام ہے. اور اس جیسے معاشرے میں, اس جیسے سرکمسٹانسز میں اگر آپ ایک نمائش والا کام شروع کر دو, آپ پیسے اچھالنے والا کام آپ لوگوں کو بڑھاوے کی طرف لے آؤ, لوگوں کو اکساؤ, بھائی اگر ایسے پیسہ نہیں کمایا جاتا تو ناچو گاؤ پیسہ کماؤ اور لے کے, تو یہ پھر آپ خود سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کہاں پہ جائے گا. تو ایسے لوگوں کی روک تھام ضرور ہونی چاہیے جو ایسے ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کے بیچ میں اگر پڑے, یا آج کل آپ کو پتہ ہے لائیو کا بڑا آج کل وہ چلا ہوا ہے, 1 شیئر 2 شیئر 3 شیئر. جی بالکل, یہ جو لائیو ٹک ٹاک لائیو ہے, اب عام انسان کو تو نہیں پتا کہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا. اچھا ایک اور عمر بات میرے ذہن میں, آپ کو پتہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے لوگوں کی زندگی بڑی پوشیدہ سمجھی جاتی ہے. جی بالکل, وہ لوگ اپنی خواتین کو لے کے اتنے زیادہ حساس سمجھے جاتے تھے کہ اپنی خاتون کو جو ہے, کسی بھی عورت کو گھر سے بغیر دوپٹے اس چیز کے نہیں. بالکل, لیکن اب وہ لوگ بھی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے ان کا بھی. اب وہ میڈیا کی ایک نیگیٹو امپیکٹ وہاں تک اتنا ایکسیس کر چکا ہے کہ وہ زبردستی اپنی عورت کو جو ہے کیمرے کے سامنے, بھائی آؤ تم یہ کرو, اس سے ہمیں ویوز ملیں گے, ہم لائیو آتے. تو یہ سارے آپ کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر عفان نے جو لاسٹ ایئر ایک کنٹروورسی چل رہی تھی فاطمہ کے حوالے سے, وہ جو ایک جو تھی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں آ رہی, وہ بھی ایک گاؤں سے ہی تعلق رکھتی تھی, تو اس کی ماں نے اپنی بیٹی کو اس کام پہ لگا دیا. تو جب ڈاکٹر عفان نے اس چیز کی نشاندہی کی اور کہا کہ یہ نوجوان نسل کو کس قسم کا یہ سبق دیا جا رہا ہے, یہ ان کو کس طرف لے کے آیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کے اوپر اکسا رہے ہو کہ بھئی آپ ٹک ٹاک لائیو پہ آگے سے اس کی ماں, کین یو بلیو دیٹ کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں اپنے اولاد کے لیے سب سے بڑا, میں کہتی ہوں کہ ایک سیکیورٹی گارڈ, ان کو ایک ان کے سیکیورٹی گارڈز ہوتے ہیں, ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں, جو معاشرے میں اپنے بچوں کو ایک تحفظ ماں باپ کی آنکھ دے سکتی ہے, وہ کسی اور کی آنکھ آپ کو نہیں دے سکتی. تو وہ آ کے یہ بات کہتے کہ میری بیٹی جائز طریقے سے کما رہی ہے, تم لوگ کون ہوتے ہیں میری بیٹی کو یہ بات کہنے والے, اور باقاعدہ لائیو کے سیٹ اپ لگا کے دے رہی ہیں. اور آج ماشاءاللہ سے وہ آپ, میں خیر ماشاءاللہ تو مجھے کہنا چاہیے, افسوس ہے کہ آج وہ دبئی میں بھی ہیں. تو کیا اتنے شارٹ کٹس یہ صرف اس طرح سے آ جاتے ہیں؟ اچھا اسی کے اندر ایک بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ آپ جس طریقے سے دیکھیں ویڈیو لیکس کا معاملہ دیکھیں کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کسی ریلیشن شپ میں ہوتی ہیں, تو ان کے جو تمام تر جو ایویڈنس ہیں وہ لڑکا ریلیز کر دیتا ہے, یا جو بھی دونوں سائڈ سے میں بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے اندر دیکھیں لڑکی لڑکا تو جو کر رہے ہیں جس طریقے سے, اس میں آپ نے دیکھا آنر کلنگ بھی ہو جاتی ہے, ہم اسلام آباد والے وہ مرڈر کی بات کریں, کیس کی بات کریں. اس کے بعد ریسنٹلی ایک اور کیس بھی آیا تھا, وہ لڑکی کا مجھے نام نہیں یاد. جی بالکل بالکل. اچھا یہ تمام تر معاملات ٹھیک ہے لڑکی لڑکا تو کر رہے ہیں, اس کے اندر سفر تو فیملی کو کرنا پڑتا ہے نا. اب جب دیکھیں لڑکی کے جو پیرنٹس ہیں ان کی زندگی بیچاروں کی کیسے گزر رہی ہوگی, جس کی لڑکی جو ہے اس معاملے کے اندر را کے اسکینڈلائز ہو گئی ہے, وہ معاشرے میں کس طریقے سے اپنا منہ دکھائیں گے, یہ سب سے بڑی بات ہے میرے خیال میں. یہ بڑی بات ہوتی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ آج کل کے ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ بڑے حد تک کمپرومائز کر لیتے ہیں. پھر ایک جو اولاد ہوتی ہے نا, وہ پھر میں سمجھتی ہوں جو ایسے خاص طور پہ ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, اس طرح سے جو کمائی اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو سیٹسفائی کرتے ہیں کہ بھئی پیسہ, ماں باپ ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی پیسہ بڑی چیز ہے, تو پیسہ اس طرح سے بھی آئے اس طرح سے, پیسہ بس پیسہ آنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی ایک حص کو برقرار رکھے, غیرت کی حص کو برقرار رکھے. میں ہمیشہ اس چیز کے اوپر بلیو کرتی ہوں, اور ہمیشہ میں بات کرتی ہوں کہ آپ کو فریڈم ود لمیٹیشنز ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہے, آپ نے دوپٹہ ٹھیک ہے آپ سر پہ نہیں رکھتے, لیکن آپ اپنا لباس تو اس طرح سے رکھیں کہ کوئی دوسرا
دیکھنے والا آپ کو انکمفرٹیبل فیل نہ کرے. ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. تو جو عورت ہوتی ہے بیسیکلی اس کے اوپر آج کے دور میں بڑی ایک ذمہ داری عائد یہ ہوتی ہے کہ میں کہتی ہوں, تمام لوگوں کو کہتی ہوں کہ آج کل کا جیسا دور ہے نا, وہاں پہ کوئی کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی. آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے نا وہ گیجٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا موبائل ہے. اور سب سے بڑھ کر میں کہتی ہوں کہ ریلیشن شپ اب آپ یا میں, ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں, اس چیز کی روک تھام نہیں کر سکتے. یہ ایک معاشرے میں ہونے والی چیز ہے, ایک ایسا لمحہ ہے, یا ایک جو بھی آپ اس کو نام دے دیں. لیکن آپ جب پرائیویٹ مومنٹس پہ ہوں تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اپنے کیمراز کو دور رکھیں. جو لوگ اس چیز کو ویژولاز کرتے ہیں, جو لوگ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں وہ پھر جان بوجھ کے کرتے ہیں. وہ یہی سوچ کے کرتے ہیں کہ ہم کل کو اس کو بلیک میل کریں گے, لیک کریں گے, اور کل کو ہم اس سے پبلسٹی گین کریں گے. اب دیکھیں نا, یہاں پہ چل تو یہی رہا ہے نا کہ جو جس کی ویڈیو لیک ہوتی ہے وہ راتوں رات عورت کی بلندیاں پہ پہنچ جاتا ہے, بجائے یہ کہ ان کو جوتے ماریں, ان کو کرٹیسائز کریں, ان پہ بین لگائیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کوئی قانونی کارروائی کی جائے. آپ ان کو پھر اتنا زیادہ, ہماری عوام جو ہے ان کو پاپولر کر دیتی ہے, ان کی فالوئنگ اتنی کم ہوتی ہے, وہ بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. الٹا یہاں پہ سمپتھی کارڈ ایک کھیلا جاتا ہے. بالکل, سمپتھی گین کرنے کے لیے آپ یہ اس طریقے کی حربے اپناتے ہیں, اور آڈینس مزید وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے. پاکستان میں پھر یہ دیکھیں نا, یہ اب میں کہتی ہوں چلے ان لوگوں کی بھی اتنی غلطی نہیں ہے جتنی غلطی ہم لوگوں کی ہے, دیکھنے والوں کی غلطی ہے, ہم لوگ سراہنے والوں کی غلطی ہے, فالوئنگ جو ہم جن کو فالو کرتے ہیں ہماری غلطی ہے, ہماری رسپانسبلٹی ہے. ایک کانٹینٹ کریٹر اپنا کانٹینٹ تو دکھا رہا ہے, یہ وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہماری عائد ہوتی ہے کہ کیا ہم جسٹیفائی ہیں, ہم اس سچویشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, کیا ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنا چاہیے, جو ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کو سراہ رہے ہیں وہ ہمیں سراہنا چاہیے یا نہیں. تو ان معاملات میں ہمیں غور و فکر جو ہے بڑی ضروری ہے, اور حکومت کو چاہیے ایسے واقعات اگر ہونا تو ان لوگوں پہ بین لگا دینا چاہیے, تاکہ آئندہ آنے والے لوگ اس چیز کی اڈوسٹی نہ کر سکیں, اس چیز کی جرت نہ کر سکیں کہ ہم بھی کوئی ایسا نازیبا گرا ہوا ہتھ کنڈا اپنائیں اور ہم بھی پاپولر ہوں. اچھا, اس میں اسی کو ہم اگر ریلیٹ کریں پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کے ساتھ, ہم فیملی ویلاگنگ کی بات کر رہے ہیں, یا یوٹیوب کانٹینٹ کے حوالے سے, ٹک ٹاکس کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. آپ ابھی کی جو ڈرامہ انڈسٹری ہے, یا ہم پہلے کی دیکھیں 90s کے دور کی بات کریں, تو کتنے سلجھے ہوئے, اور کسی جو مطلب کہ کوئی نہ کوئی لیسن دیتا تھا, کوئی ڈرامہ اگر دیکھا جاتا تھا گھر کے اندر, وہ فیملی ڈراماز ہوتے تھے. اب جس طریقے سے ماحول ہے ڈراماز کا, جس طریقے سے کانٹینٹ بنایا جاتا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, پاکستان میں ابھی بھی پاکستان کی فلم انڈسٹری ناکام, لیکن ڈرامہ انڈسٹری بہت کامیاب رہی ہے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے رائٹرز بڑے کمال کے ہیں, اچھا لکھتے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے. ہم انڈیا کو کمپیٹ کرتے ہیں, ٹرائی اینگل سے کب نکلیں گے ہم؟ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو بہت فیبریکیٹ کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں پسند ہے رومانس, ہمیں پسند ہے وہ مرد جو ایک عورت پہ اتھارٹی رکھتا ہو, اس کے لیے پوزیسو ہو. وہ ڈراموں کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, کیا ریئل میں اگر ایک مرد ایک عورت کے لیے ایسا ہو جائے, کیا عورت اس کو بیئر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. اگر مرد ریئل میں اپنی عورت کو سنبھالنے لگے یا اس کے لیے پوزیسو ہو جائے, تو آج کل کی ہماری جو خواتین ہیں وہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ مجھ پہ شک کر رہا ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یہ مجھ پہ شک کر رہا ہے, اور یہ میری جو آزادی ہے اس کو جو ہے وہ چھین رہا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے, تو سراہنا, بینگ اے ویور, آپ کو سراہنا بھی اسی چیز کو چاہیے جو چیز آپ ریئل لائف میں اس کو ریلیٹ کر رہے ہوں, کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر یہ ریئل لائف میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل آپ کو پتہ ہے ڈراماز کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ جس میں ہمارے نوجوان نسل جو ہے اسپیشلی میل کو اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ جی شادی ہو رہی ہوتی ہے لڑکی کی, فیروز خان, یہ جو دانش تیمور جو ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, شادی ہو رہی ہوتی ہے تو لڑکی کو اٹھا کے لے آتے ہیں. اب یہ ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی, وہ جیسے خانی ڈرامہ تھا, اس کے اندر وہ اس کے بھائی کو جس طریقے سے وہ روڈ کے اوپر دن دہاڑے گولیاں چلا دیتا ہے, تو وہ اس طریقے سے اب یہ چیزیں واقعی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ریلیٹ کر رہی ہیں آج کے کیسز کے ساتھ, یہ ریلیٹ کر رہی ہے نا. تو بھی یہ دیکھیں, بھی کیا ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک لڑکی کو, وہی فیوڈل لاٹ سسٹم جو ہمارا آتا ہے, وڈیروں کا سسٹم جاتا ہے, اور ایک لڑکی کی شادی ہونے والی ہے, اور جی اس کو اٹھا کے گاڑی میں لے آتا ہے. ریسنٹ کیس ہے جو وائرل ہوا ویڈیو. ہاں بالکل, اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے.
تو یہ کہاں سے سیکھی ہے یہ انسپائریشن, یہ ایڈوسٹی کہاں سے آئی ہے؟ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ کو اس سے آ رہی ہے نا. پی ٹی وی کے ڈراماز تو ماشاء اللہ میں کہوں پہلے وقت کے ایسے ہوتے تھے کہ فیملی جو تھی نا انتظار کر رہی ہوتی کہ کب 8 بجے تو سارے بیٹھ کے یہاں پہ ڈرامہ دیکھیں. وہ ڈراماز ایسے تھے کہ فیملی دیکھ سکتی تھی, ہم فیملی. آج کل کے ڈراماز کیا آپ مجھے یہ بتائیں گے ہم ڈراماز جو ہیں فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں سوائے چند ایک ڈراماز کی؟ ٹھیک ہے, کچھ ایسی آج کل تو ڈراماز ہمارے ایسے ہی بن گئے ہیں, ایک لڑکا 2 لڑکیاں, دو لڑکے تو ایک لڑکی, لو ٹرائنگل چل رہا ہے. لو ٹرائنگل, پھر کیا کہتے ہیں اپنا بہنوئی کے ساتھ سالی کا چکر. ٹھیک ہے, بہنوئی کے ساتھ پھر ایک لڑکی جو ہے وہ چیٹ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کو. ٹھیک ہے, اسی طرح ہسبینڈ جو ہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے آپ اس سچویشن کو جسٹیفائی, دوسری شادی ہو. خیر وہ تو ایک بڑی ڈبیٹ ہو جائے گی, لیکن بات دراصل یہی ہے کہ میڈیا کو وہی دکھانا چاہیے کیونکہ میڈیا کا ایک انفلوئنس ہے نا, ایجوکیٹ کرتا ہے, اویئر کرتا ہے, انفلوئنس کرتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں, یہ ہمارے پہ بڑی ذمہ داری ہے. ہم لوگ جو ٹی وی اسکرینس پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو اسکرین سے پیچھے لوگ ہیں, ہمارے پہ یہ ذمہ داری ہے. اس میں مجھے بتائیے مارننگ شوز کے حوالے سے آپ کیسے سمجھتی ہیں جو مارننگ شو جس طریقے سے ہمارے پاکستان میں ہو رہے ہیں, کہ میرے خیال میں تو وہ ایک قسم کی ایسا پلیٹ فارم بن گیا, وہاں پہ بھی صرف ایڈورٹائزمنٹ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, موسٹلی ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. کوئی مارننگ شوز کا پہلے نا عمر کانسیپٹ یہ ہوتا تھا کہ مارننگ شو ایک انٹرٹینمنٹ ہے ان خواتین کے لیے جن کے لائک ہوتا تھا کہ بچے اسکول چلے جاتے تھے, تو بعد میں جی وہ بیٹھ کے دیکھیں, اس میں ان کو کوکنگ سکھائی جاتی تھی, ڈیلی لائف کے طریقہ کار بتائے جاتے تھے کہ اگر کوئی ایشو ہو گیا, کوئی پرابلم ہوگی تو ہم جو ہے اس کو کس طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں, سکھایا جاتا تھا. لیکن آج کل کے جو مارننگ شوز ہیں ماشاء اللہ ان کی بھی انسپائریشن ٹک ٹاکرز ہیں, ڈانسرز ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, ان کے گیسٹ بھی یہی ہوتے ہیں. ان کے گیسٹ بھی یہی ہوتے ہیں کہ بھائی پھر وہی بات ہے کہ آپ اور میں دیکھنے والے ہم کہیں گے یار ہم بھی یہ اپنا لیں. سم ٹائم میں بھی بہت زیادہ سم ٹائم نیگیٹو, بھائی میں کیا کر رہی ہوں. پھر ڈیفینیٹلی نا ہمیں ہماری آٹومیٹکلی ہمارے اندر یہ چیز جو ہے وہ بلڈ اپ ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ بھائی ہم نے پڑھ لکھ کے گوا دیا, پھر اس کا مطلب ہم ڈیموٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم نے پڑھ کے کچھ نہیں کمایا. اور وہ لوگ جن کو بولنے کی تمیز نہیں, جو کچھ بھی نہیں, جو ناچ گانا کرتے ہیں اور ان کو ہمارا معاشرہ اتنا نظر آتا ہے. ایک وقت تو ایسا تھا کہ ان کو لوگ برا سمجھتے تھے, کرتے تھے, جو بھی بات تھی. لیکن آج کل کے دور میں وہ لوگ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کی انسپائریشن بنے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں. اور ایسی خواتین, ایسی لڑکیاں جو شاید اپنے گھر کو اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ ان کا باپ کس طرح سے اس گھر کو چلا رہا ہے, کتنی مشکل ہوتی ہے سب کچھ کرنے میں, لیکن وہ ان کے اوپر اس طرح سے پھر کرتے ہیں کہ بھائی ہماری یہ خواہش پوری کریں. جنت نے یہ سوٹ پہنا تھا تو مجھے بھی یہ لے کے دے, یا مجھے یہ والا بنا کے دے. تو بڑا ایک غلط تعصب ہے. اچھا, میں تھیٹر کے حوالے سے بھی بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو صورتحال تھیٹر کی ہے اس وقت, آپ کیا سمجھتی ہیں آج کے تھیٹر میں اور ماضی کے تھیٹر میں کس طریقے کی جو ہے وہ فرق آ گیا ہے؟ ایک تھیٹر ایک وقت ایسا بھی ہوتا تھا کہ اچھی اچھی جگتیں سننے کے لیے فیملیز جو ہیں وہ جاتی تھیں, ٹھیک ہے, کامیڈی کے. آج کی صورتحال اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا سمجھتی ہیں؟ عمر آپ کو بھی یہ پتا ہوگا کہ تھیٹر کے بارے میں مشہور ہے کہ جو انسان فلم اسکرین تک پہنچا نا وہ تھیٹر سے گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بڑے بڑے نام جو ہمارے فنکار ہیں وہ سارے تھیٹر کر کے پھر فلم انڈسٹری میں گئے. اور تھیٹر ایک ایسی جگہ مانی جاتی تھی کہ جو یہاں پہ کام کر گیا وہ سمجھو سب جگہوں پہ کام کر گیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, تھیٹر کا اب کانسیپٹ آ کے غلط ہوئے ہمارے معاشرے میں, اب ذرا اس کو غلط تعصب ملا ہے تھیٹر کے کانسیپٹ کو, کیونکہ اس کی آڈینس اس طرح کی بن چکی ہے. اس کے لوگ, معذرت کے ساتھ اگر میں تھوڑے سے ہارش ورڈ استعمال کر لوں, کہ آج کل تو یہی کہا جاتا ہے, عوامی سطح کی میں بات کر رہا ہوں نا, ایک سلینگ بن گیا نا کہ ہاں جی ایک مجرا پوائنٹ بنا دیا. اگر میں معذرت کے ساتھ ود آڈینس کے ساتھ معذرت میں لفظ استعمال کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ نے مجرا دیکھنا ہے جی آپ چلے جائیں, جی آپ تھیٹر پہ چلے جائیں. جبکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی ڈرامہ دیکھنا ہے, کلاسیکل ڈانس دیکھنا ہے, ایک اچھی کامیڈی دیکھنی ہے تو تھیٹر میں چلے جاؤ. تھیٹر سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو ایکٹنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ان کی ایکٹنگ سکلز امپروو ہوں, جو چاہتے ہیں کہ وہ فلم میں کامیاب ہوں, ان کی اسکریننگ کامیاب ہو, تو وہ تھیٹر کی طرف جاتے تھے. ٹھیک ہے, وہاں سے سیکھتے تھے کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی کٹ کی گنجائش نہیں ہوتی, وہاں پہ ایکسپریشن, وہاں پہ ری ٹیکس کی گنجائش نہیں ہوتی, آپ نے ون گو میں ہی کرنا ہوتا ہے جو بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑا ایک چیلنجنگ ہوتا ہے. ہم اینکرس کے لیے بھی سم ٹائم جب ہم انٹرو کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ہوتا ہے, سم ٹائمز ہمارا انٹرو خراب ہوتا ہے, ہم دوبارہ سے جاتے ہیں وہ, تو
اگر ایک اینکر 1 گو میں انٹرو کر کے شو نکل ہے تو اس کے لیے بڑی کامیابی ہوتی ہے, وہ بڑا ایک ایک اچھا فیل کرتا ہے. تو سملرلی ان کے لیے بھی یہی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں اگر وہ 1 گو میں نکل جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ ان کی یہ ایک موومنٹ ہے نا, ان کے لیے ایک اچیومنٹ ہے. بٹ آج کل کے تھیٹر میں ہماری عوام شاید دیکھنے والوں کی سب سے بڑی, میں کہتی ہوں دکھانے والے کی اتنی غلطی نہیں جتنی دیکھنے والوں کی غلطی ہے. اگر دیکھنے والے ویسا کنٹینٹ پسند نہ کریں تو ان کو تبدیل کرنا پڑے گا. پسند کرتے ہیں تو پھر ان کو دکھانا ایسے پڑتا ہے. لیکن خیر جیسے ابھی مجھے نہیں پتا کہ اب اس کے بعد وہ دوبارہ ویسا کنٹینٹ ہو یا نہ. آج کل مومر رانا کا ایک جو ہے تھیٹر میں ڈرامہ چل رہا ہے, اس کی بڑی زیادہ تشہیر میں نے دیکھی ہے ٹک ٹاک پہ اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ. اور یہ چوڑیاں, آپ کو پتا ان کی چوڑیاں جو مووی تھی جس میں سائمہ اور ریما تھی ان کے ساتھ, تو وہ بڑی فیمس گئی تھی. تو وہ بڑی ایک فیمس بلاک بسٹر مووی سمجھی جاتی ہے. ایون اس کا کمپیریزن ٹائٹینک کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کی سب سے زیادہ تھی کہ اس نے اس سے زیادہ جو تھے وہ اسکور کیے تھے پوائنٹس. خیر ریٹنگ تھی اس کی. تو اب انہوں نے یہ چوڑیاں کے نام سے تھیٹر میں جو ہے ایک ڈرامہ پریزنٹ کیا, اس کی بڑی تشہیر ہو رہی, لوگوں نے بڑا اس کو کیا. اور خود بطور ایکٹریس جو ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ ضرور آئیں, یہ فیملی کے ساتھ آ کے ضرور دیکھیں. اٹ مینس کہ وہ اچھا کنٹینٹ ہے. جی آپ وہاں پہ اچھا کنٹینٹ دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی فیملیز جا سکتے. تو فیملیز جاتے ہوئے ڈرتی ہیں. کسی کو کہہ دو نا کہ تھیٹر میں ہائے تھیٹر میں ڈرامہ دیکھنے جانا ہے, تھیٹر میں تو اتنا خوفزدہ کر دیا ہوا ہے تھیٹر کو, جبکہ تھیٹر سیکھنے کی جگہ ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایکٹنگ کے بہت ایکٹنگ سے پیار کرتے ہیں, اس فیلڈ میں آتے ہیں, اور جن کو کلاسیکل جو ہے ڈانس سے لگاؤ ہے, جن کو ایک ایکٹنگ سے لگاؤ ہے, ایک آرٹ سے لگاؤ ہے نا, فن کی دنیا میں وہ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. میں کہتی ہوں ان کے لیے تھیٹر بڑا وہ اس کو سمجھتے ہیں, تو وہ بڑا اچھا جا رہا ہے. اور مومر رانا کے لیے بھی بڑی کرٹیسزم آئی, بھائی کیا ہو گیا اگر کوئی بڑا ایکٹر جا کے تھیٹر میں پرفارم کر رہا ہے تو اس میں کون سی کوئی بڑی قباحت آ گئی. آپ ان کو نیچے لکھتے جا رہے ہیں کہ بھائی اتنی ان کے حالات برے آ گئے ہیں کہ وہ یہاں پہ جا کے تھیٹر کرنا اسٹارٹ ہو گئے. اور وہ خود بطور پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تھیٹر میں کیا ہے برائی ہے اگر میں کر رہا ہوں تو ایک کوالٹی کنٹینٹ آپ دے رہے ہیں نا, تو دیٹ از جسٹیفائی. لیکن اگر آپ مجرے کر رہے ہیں اور غلط کنٹینٹ دے رہے ہیں تو پھر جسٹیفائی نہیں ہے. بالکل سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرنا بیسیکلی آپ کا مقصد ہے. لوگوں کو یہ بیسیکلی انٹرٹینمنٹ ہے, پازیٹیو انٹرٹینمنٹ جو لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ان سے جو ہے خوش ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ راجیہ, بڑی کنسٹرکٹیو گفتگو رہی ہماری. اور کیونکہ آج کا یہ جو میرے خیال میں یہ دور ہے وہ ہے کریٹیو لوگوں کا دور, ٹھیک ہے, اور کریشن ایک بہت بڑی آرٹ ہے جس میں ہمیں بہت ساری چیزوں میں محتاط رہنا ہوتا ہے. اور ہماری ایز اے جرنلسٹ, ایز این اینکر, میری اور آج کی میرے خیال میں ہم دونوں کی کلیکٹیو ایک کوشش تھی کہ ہم اس پہ بات کر سکیں کہ اسکرین کے اوپر کیا چیزیں جو ہیں وہ ریزنیبل ہیں. مطلب کہ ہم نے تھیٹر کی بات کی, ڈرامہ کی بات کی, ٹک ٹاک کی بھی بات کی, اگر ہم یوٹیوب کی بات کی, ساری اسکرین کی چیزیں ہیں. اور یہ ساری اسکرین کی چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس کا اگر ہم موبائل سے ہی ریلیٹ کریں تو آج ہر فرد کے پاس اس کا ایکسیس ہے. تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی اسکرین پہ کام کرتے ہیں تو یہ مت بھولیے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا تو اسکرین پہ باقی رہے گا. اگر آپ نے ایک برا کام کیا ہے تو وہ اسکرین کبھی وہ اسکرین پہ نہیں چلے گا اور آپ کو برے الفاظات یاد کیا جائے گا. بالکل. تو تھینک یو سو مچ اگین, آپ نے آج ٹائم دیا اور امید ہے کہ آڈینس اس سے بہت کچھ سیکھے گی. جی ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہونے کو ہے اور میں نے پوری کوشش کی ہے اپنے گیسٹ کے ساتھ مل کے کہ ایک پازیٹیو جو ہے وہ میسج ہم اپنی عوام تک دے سکیں. وہ بہت ساری چیزیں ہیں میرے خیال میں جن کو اسکرین پہ موقع نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ اسکرین پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں ایک نیگیٹو امپیکٹ ہم پہ نہیں, ہم تمام تر ناظرین جو ان کو دیکھتے ہیں ہم پہ پڑتا ہے. جس میں سب سے بڑی بات میری گیسٹ نے, راجیہ نے, یہ کہی تھی کہ ہم نے تھیٹر کی جیسے اگزامپل دی کہ تھیٹر جو وہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں ان کا اتنی بڑی اس کو لائبلٹی ان تک نہیں جاتی, لائبلٹی ان پہ بھی جاتی ہے جو وہاں پہ آڈینس آتی ہے. تو ایز اے آڈینس آپ نے یہ چیز دیکھنی کہ کون سی چیز جو ہے وہ ایتھیکل ہے اور ان ایتھیکل ہے, تاکہ اس چیز کا موازنہ کر کے آپ اس چیز کو جو ہے, جو چیز اگر آپ جو ہے وہ ایتھیکل نہیں ہے تو اس میں آپ انٹرسٹڈ نہ ہوں. اور کیونکہ موبائل کا ایکسیس تو سب کے پاس ہی ہے نا, تو اس چیز کو ہم نے فردر جو ہے مزید اویئر کر کے آنے والی نسل کو بھی یہ چیز بتانی ہے. آج کے پروگرام کا اور پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہونے کو ہے. ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.